بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بالآخر وہ خبر آ گئی جس کا سب کو انتظار تھا، اور وہ خبر ہے پاکستان کے عام انتخابات جو کہ 8 فروری 2024 کو ہوں گے۔ اس کا اسکیجول اناؤنس کر دیا گیا آج سپریم کورٹ کے اندر۔ اس کے حوالے سے کافی بحث ہوئی، اور اس سے پہلے وہ فیصلہ جو کہ لاہور ہائی کورٹ نے دیا تھا انتخابات میں ڈی آر اوز اور آر اوز کے حوالے سے، جو کہ یہ کہا گیا تھا کہ بیوروکریسی سے نہ ہو، اور اس پہ فیصلہ معطل کر دیا تھا الیکشن کمیشن کا۔ اس کے اوپر جو ہے وہ پھر ایک التوا کی خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ انتخابات جو ہیں وہ ملتوی ہو سکتے ہیں، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے کمال بہادری کے ساتھ دلیرانہ طور پہ جو ہے وہ اس مسئلے کو فوراً بھانپا، اور بر وقت اور ایک اہم وقت کے اوپر جو ہے وہ اس کی سماعت کر کے ان تمام سازشوں کو جو بھی کوئی کر رہا تھا ناکام بنا دیا کہ پاکستان کے اندر عام انتخابات جو ہیں وہ مزید التوا کا شکار ہوں۔ تو اس اعلامیے کے بعد پھر یہ حکم بھی دیا گیا کہ آپ جا کے اسکیجول اناؤنس کریں، جس کے بعد الیکشن کمیشن بیٹھی، اور الیکشن کمیشن نے پھر اپنے ایک شیڈیول کا اعلان بھی کر دیا، جو کہ ابھی ہم آپ کو پڑھ کے بھی سنائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی تبدیلی آئی، تحریک انصاف کے اندر بڑی تبدیلی آئی، اور وہ تبدیلی جو ہے اس پہ تحریک انصاف نے ایک باقاعدہ مرکزی جو کور کمیٹی ہے اس نے ایک اعلامیہ بھی جاری کر دیا۔ یعنی ایک طرف تو پیٹرول کی قیمتیں کم ہو گئی 14 روپے، جو کہ انتخابات کے اسکیجول کے فوراً بعد چیف جسٹس کی یا سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کے بعد، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سرفراز بھگٹی صاحب نے استعفیٰ دے دیا۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر داخلہ سرفراز بھگٹی صاحب کا جو استعفیٰ تھا وہ کئی دنوں سے لکھا پڑا تھا اور وزیر اعظم کے پاس پڑا تھا، لیکن وہ منظور نہیں ہو رہا تھا، اور بہت سے لوگ یہ بتا رہے تھے کہ اگر انتخابات ہوئے پاکستان کے اندر تو وہ استعفیٰ منظور ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ ادھر اسکیجول اناؤنس ہوا، ادھر وہ استعفیٰ جو ہے وہ اب یہ حسین اتفاق ہے کہ وہ منظور ہو گیا۔ یعنی اب کوئی ابہام نہیں رہا کہ انتخابات پاکستان کے اندر نہیں ہوں گے، اور خدا کرے کہ پاکستان کے اندر شفاف اور صاف انتخابات ہوں۔ خیر، جو تبدیلی آئی ہے وہ بہت سے معاملات کے اوپر آئی ہے۔ یہ اس کے حوالے سے ہم جو ہے وہ اپنا بتائیں گے آپ کو۔ ایک تو آرمی چیف امریکہ میں ہیں، وہاں پہ بھی ان کی بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ان کے خلاف ایک پلان کیا گیا تھا، ایک پروٹیسٹ، اس کو بھی ملتوی کیا گیا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ باہر بیٹھ کے اس کو پلان بھی کر رہے تھے کہ کس طرح سے وہاں پہ پروٹیسٹ کرنا ہے ان کی ملاقاتوں کے بیچ میں، لیکن کوئی خاص پذیرائی اس پہ نہیں ملی۔ بلکہ میں سن رہی تھی کہ ایک جو امریکہ سے ہی پی ٹی آئی کے اہم وہاں کے جو کرتا دھرتا ہیں، ان کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ تھی کہ ہم کسی قسم کا جو مظاہرہ ہے یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ آرمی چیف کے خلاف یا ریاستی اداروں کے خلاف نہیں کریں گے، جو کہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اور کیا تبدیلی آئی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں گی۔ اسکیجول جو ہے وہ آ چکا ہے اس وقت۔ یہ کہا گیا ہے کہ پبلک نوٹس جو کہ ایشو کیے جائیں گے بائی دی ریٹرننگ آفیسرز وہ ہوں گے 19 دسمبر 2023 کو، یعنی اب سے 4 دن کے بعد یہ الیکشن پروسیس جو ہے وہ باقاعدہ اس کا آغاز ہو جائے گا۔ ڈیٹس جو ہے جو کہ کاغذات نامزدگی جسے کہنا چاہیے، جس حلقے سے جو کھڑا ہوگا وہ کاغذات نامزدگی جو ہے وہ داخل کرنے کی تاریخ جو ہے وہ ہے 20 دسمبر سے 22 دسمبر تک، یعنی 2 دنوں کے اندر اندر کاغذات نامزدگی جمع کر دیے جائیں گے۔ پبلیکیشنز آف نیمز آف نامینیٹڈ کینڈیڈیٹس، یعنی جو امیدواروں کے نام فائنل حتمی جو فہرست ہوتی ہے وہ پبلش کر دیے جائیں گے 23 دسمبر 2023 کو، اور اس کے بعد لاسٹ ڈیٹ آف اسکروٹنی آف نامینیشن پیپرز بائی دی ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ 24 دسمبر سے 30 دسمبر تک جو ہے وہ ہوگی۔ یعنی جو نام آتے ہیں وہ نام اس کی اسکروٹنی ہوتی ہے، کبھی کسی کے بارے میں کوئی چیلنج کر دیا جاتا ہے ان کے الیکشن کو، جو ان کے کنٹیسٹنٹس ہوتے ہیں، ان کے مخالفین جو ہوتے ہیں وہ کوئی ایسی چیز لے آتے ہیں، مثلاً یہ جیسے توشہ خانہ والا معاملہ دیکھ لیجئے، یا کسی کے اوپر کوئی کیس بنا ہوا تھا، یا کسی کو سزا ہوئی تھی، یا کسی نے اپنے اثاثے پورے ظاہر نہیں کیے، یا کسی نے جو ہے وہ اس طرح کے سارے معاملات جتنے بھی ہیں وہ 30 دسمبر تک جو ہے وہ یہ دور کر دیے جائیں گے۔ Last date filing of appeals against decisions of the
ریٹرننگ آفیسرز جو ہے وہ بھی یعنی جو ریجیکٹنگ یا ایکسیپٹنگ ہوگی وہ تاریخ جو ہے وہ 3 جنوری کی جو ہے وہ طے کی گئی ہے. پھر جو اپیلز ہوں گی ٹریبونل کے حوالے سے اسی میں جو نمٹائی جائیں گی اپیلیں وہ 10 جنوری کی تاریخ ہے. پبلیکیشن جو ہوگی ریوائزڈ لسٹ آف کینڈیڈیٹس کی وہ یعنی کہ جو ریوائزڈ لسٹ ہوگی یا حتمی لسٹ ہوگی وہ 11 جنوری جو ہے اس کی تاریخ دی گئی ہے. اسی طرح سے جو ودرول آف کینڈیڈیٹس ہے یعنی اگر کوئی اپنے کاغذات نامزدگی واپس لینا چاہتا ہے تو 12 جنوری ہے. اور الاٹمنٹ آف الیکشن سمبل 13 جنوری کو انتخابی نشانات جو ہیں وہ الاٹ کیے جائیں گے. اور پولنگ ڈے پھر اس کے بعد 8 فروری کو ہے. یعنی تقریباً ایک پورا مہینہ جو ہے وہ پھر کیمپیننگ کا ملے گا کینڈیڈیٹس کو جو کہ اپنی الیکشن کی کیمپین. ویسے تو پاکستان اب الیکشن موڈ میں کافی عرصے سے ہے مگر باقاعدہ جو ہے وہ اس کے لیے 1 مہینے کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ مل جائے گا. اور یوں جو پاکستان کے امیدوار ہوں گے قومی اسمبلی کی نشستوں کے حوالے سے وہ اپنے میدان میں آ جائیں گے. اچھا اب یہ جو اسکیجول ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا پروسیڈنگز ہوئیں اور اس میں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمیر نیازی صاحب جو ہے انہوں نے یہ پٹیشن کیوں جمع کروائی اور وہ ڈیلے کرنا چاہتے تھے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انہوں نے جو اپنی درخواست دی تھی وہ دی تھی کہ جو آپ کے جو ڈی سیز ہیں یا جو انتظامیہ ہے اس کے ذریعے سے الیکشنز نہ کروائے جائے. اب المیہ یہ ہے کہ 2013 کے اندر جو ریٹرننگ آفیسرز تھے ان کے ذریعے سے انتخابات ہوئے تو پی ٹی آئی نے اس کے اوپر بھی بہت شور مچایا اور کہا کہ یہ ROs کے الیکشنز ہیں. پھر اس کے بعد جو پچھلا الیکشن تھا وہ چونکہ وہ جیتے تھے اس لیے انہوں نے کسی قسم کا کوئی شور نہیں مچایا. اب ایک مرتبہ پھر وہ جو ہے وہ پاکستان کی بیوروکریسی اور دیگر جو لوگ ہیں ان کو ملائن کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے. یوں تو پاکستان میں کسی کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہوگا اگر اسی طرح سے جو ہے وہ کہا جائے گا کہ فلاں جو ہے اس نے وہ فلانا ادارہ بھی اور فلانا ادارہ بھی, فوج پہ بھی انگلیاں اٹھتی ہیں, عدلیہ پہ بھی انگلیاں اٹھتی ہیں, بیوروکریسی پہ بھی انگلیاں اٹھتی ہیں. اور یہی آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سب کے سب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں اور ان کے اوپر دباؤ ہے. تو بالکل ایسا ممکن ہو سکتا ہے, یہ شک اور شبہات رہیں گے اور ہوں گے مگر کس الیکشن میں یہ شبہات نہیں ہوئے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ ہوئے ہیں پاکستان کے اندر. تو ایک طرح سے یہ ایک معاملہ جو ہے وہ کافی اہم معاملہ تھا جس کو کہ فوری طور پر چیف جسٹس صاحب نے بھانپا اور اس کے بعد انہوں نے بلایا اور اس کے بعد اس کو سیٹل کیا اور الیکشن کمیشن کو باؤنڈ کیا کہ وہ کچھ دیر کے اندر اندر جو ہے وہ آج شام رات بنتی ہے جو کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ اس کو جاری کر دیں اور 12 بجے سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ اب الیکشن اسکیجول جو ہے وہ جمع ہو چکا ہے, وہ پبلک ہو چکا ہے اور وہ منظر عام پر آ بھی چکا ہے. تو اس طرح سے ایک جو کوشش تھی عمیر نیازی صاحب نے, ظاہر ہے کہ خود تو کوشش نہیں کی ہوگی, ان کو پارٹی نے کہا ہوگا اور انہوں نے ایک لمبا سا ٹویٹ بھی کیا ہے کہ بھئی ہمیں جو بھی انسٹرکشنز تھیں وہ بانی کی طرف سے یا چیئرمین کی طرف سے بانی کی طرف سے ان کو تھیں اور اس کے بعد انہوں نے یہ پٹیشن جو ہے وہ داخل کی تھی. مگر اس میں ایک بہت دلچسپ اینگل ہے اور وہ یہ ہے کہ 6 دسمبر کو یہ پٹیشن پی ٹی آئی کی طرف سے جمع کروائی جاتی ہے, 12 دسمبر کو یہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے اور 14 دسمبر کی رات کو اس کے اوپر یعنی کل رات کو جو ہے اس کے اوپر فیصلہ آ جاتا ہے یا 14 بنتی ہے کیونکہ 12 نہیں بجے تھے, 11:30 بجے فیصلہ آیا تھا. تو 2 دن کے اندر اندر اس کے اوپر جو ہے وہ باقر نجفی صاحب جو ہیں انہوں نے فیصلہ دے دیا. تو آج کورٹ نے باقر نجفی صاحب کے جوڈیشل جو ان کا تھا اس کو بھی انہوں نے اٹارنی جنرل کو کہا کہ کیا اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ انہوں نے سوال اٹھایا اس کے اوپر. تو وہ بھی ایک طرح سے بہت اہم بات تھی جو کہ انہوں نے کہی ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عمیر نیازی صاحب کو بھی نوٹس جاری کر دیے ہیں چیف جسٹس صاحب نے, جس کے اوپر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں تھی. اور درست بات ہے کہ ایک وکیل جو ہے اس کا کام ہے, وہ وکیل جاتا ہے وہ کرتا ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ آپ اس کی انٹینشن اور وہ بھی ایک پارٹی کے اپنی جو ہے اس کے بنیاد کے اوپر وہ کر رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک کچھ زیادہ یہ ہو گیا اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جو کور کمیٹی نے فیصلہ دیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے, جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اعلامیہ جاری ہو چکا ہے اور یہ اعلامیہ جو ہے وہ آیا ہے تقریباً کوئی اس پروسیڈنگ کے بعد سے, اور یہ پروسیڈنگ آئی ہے کوئی تقریباً جب چل رہی تھی اس کے دوران 8:30 بجے کے قریب یہ اعلامیہ ان کی طرف سے آیا, جس میں کہ ایک تو خود جنرل سی باتیں ہیں کہ
شیر افضل مروت کی گرفتاری اور فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ اسی طرح شعیب شاہین کو کوئٹہ ایئرپورٹ پر بدسلوکی کے حوالے سے جو ہے روکنے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کو ریاستی قوت کے بل پر پرامن سیاسی سرگرمیوں میں اجازت نہ دینے اور اسے انتخاب سے باہر کرنے کی کوششیں جمہوریت پر سنگین حملہ قرار دیا گیا ہے۔ پھر یہ کہ غیر آئینی، غیر قانونی، غیر نمائندہ نگران حکومتوں سے طاقت کے ذریعے جمہوریت کو کچلنے کا سلسلہ بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن پر تمام جماعتوں کے لیے انتخابات میں حصہ لینے کے یکساں اور مساوی مواقع یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ کور کمیٹی کا ریاستی اداروں شخصیات کے بارے میں ہر قسم کی نفرت انگیز مہم سے مکمل لا تعلقی کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف میں فیصلہ سازی باہمی مشاورت کی بنیادوں پر استوار ہے اور پھر کسی فرد واحد کے فیصلوں یا شخصی اقدامات کی نہ تو جماعت میں گنجائش ہے اور نہ ہی اس کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ یہ بھی کور کمیٹی تحریک انصاف نے کہا ہے۔ تحریک انصاف کے تمام فیصلے کور کمیٹی کے اجلاسوں میں مفصل مشاورت اور مکمل اتفاق رائے سے کیے جاتے ہیں۔ کور کمیٹی کا یہ کہنا تھا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ بانی چیئرمین کی تائید اور توثیق اور باضابطہ منظوری کے بعد نافذ کیا جاتا ہے ہر فیصلہ، انہوں نے یہ کہا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ کور کمیٹی اور بانی چیئرمین عمران خان کے منظوری کے بغیر جاری کی گئی کسی سیاسی تشہیری مہم کا تحریک انصاف سے نہ تو کوئی تعلق ہے، نہ ہی کوئی کارکن ایسی کسی مہم کا حصہ بن سکتے ہیں۔ سلمان احمد اور دیگر، یہ سنگر سلمان احمد جو ہے، اور دیگر کی جانب سے اپنے نجی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پوسٹ کیے جانے والے مواد سے تحریک انصاف کا ہرگز کوئی تعلق نہیں اور تحریک انصاف اس کی ذمہ دار بھی نہیں۔ مختلف ویلاگرز کی جانب سے بیرون ملک سے کی جانے والی سرگرمیوں سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی تحریک انصاف سے جوڑنے کی کوششیں کی جانی چاہیے۔ ریاستی اداروں کے خلاف مہم جوئی کے بجائے آئین اور قانون کی حدود ان کے کردار کی مضبوطی اور ملک کی تعمیر و ترقی ان کے مثبت کردار کے قائل ہیں کی بجائے آئین اور قانون کی حدود میں ان کے کردار یعنی ریاستی اداروں کے کردار۔ تحریک انصاف آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر پرامن جدوجہد پر یقین رکھتی ہے۔ بدترین جبر اور فسطائیت کے باوجود آئین اور قانون کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے۔ اغوا برائے بیان اور جبری طلاقوں کے قابل مذمت سلسلے کے بعد رضاکارانہ طور پر خود کو قانون کے حوالے کرنے پر امجد نیازی، عمر تنویر بٹ اور دیگر کارکنان پر وغیرہ وغیرہ یہ انہوں نے کیا۔ ویسے امجد نیازی صاحب کے حوالے سے میں ضرور یہ بات کہوں گی کہ انہوں نے اپنی گرفتاری خود پیش کی تھی اور وہ جس دن ان کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ چکی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پرامن رہنا ہے، ہم نے کوئی چیز ہاتھ میں نہیں لینی اور کسی قسم کا کوئی ہم نے توڑ پھوڑ نہیں کرنی، کوئی جلاؤ گھراؤ نہیں کرنے، اس کے باوجود ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کے جو فیملی ہے ان کی طرف سے ٹویٹس میں دیکھے ہیں کہ ان کے اوپر تشدد کی اطلاعات ہے۔ تو یہ پرانی بات ہے، میں اس کو اس لیے دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں کیونکہ یہ بات میں نے پڑھی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو کہ یہ ساری سلمان احمد صاحب کو ڈسون کیا ہے۔ ان کی پارٹی نے، کور کمیٹی نے، جو باہر بیٹھے ہوئے ولاگرز ہیں جو کہ بھگوڑے اور جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ اینٹی آرمی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لے کے وہاں پہ چل رہے ہیں، ان کو بھی انہوں نے لا تعلق کر دیا، ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے بہت سارے اور جو معاملات ہیں اس میں اور یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ کسی قسم کی ریاستی اداروں کے خلاف کوئی جو ہے وہ مہم وہ نہیں چلا رہے، یعنی تحریک انصاف جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے وہ نہیں چلا رہی۔ اور ہم بیوی بچے ہیں، ہم کسی قسم کا کوئی کام نہیں کریں گے، ہمارا کوئی تعلق ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، ہم ان کو ڈسون کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جبکہ شیر افضل مروت صاحب بھی اور دیگر لوگ بھی جب جا رہے ہیں مختلف جگہوں پہ تو وہاں پہ پہلے وہ نعرے بھی لگواتے ہیں اور وہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے بڑے جو بھی باہر کارروائیاں ہو رہی تھیں آرمی چیف کے دورے کے موقع پہ یا پھر باہر بیٹھے ہوئے جو ولاگرز اور بگوڑے ہیں وہ جس طرح کی باتیں کر رہے تھے، ظاہر ہے مختلف لوگوں کو بھی وہ کرتے ہیں۔ اچھا، دلچسپ میں آپ کو اس میں ایک پہلو بتاتی ہوں کہ تحریک انصاف کہ یہ لوگ تحریک انصاف کے خلاف کام کر رہے ہیں، یوں کہ اگر کوئی تھوڑی سی بھی بات کرتا ہے تحریک انصاف کے حوالے سے کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا نہیں ہونی چاہیے، جیسے خدیجہ شاہ صاحبہ کے حوالے سے ہے کہ ان کو کوئٹہ بھیج دیا گیا یا ان کے ساتھ جو بھی اس وقت سلوک ہے یہ کوئی اچھا سلوک نہیں ہے اور نہ ہی اس کو سراہا جا سکتا ہے کسی صورت میں بھی۔ اسی طرح سے یہاں پہ جو ان کے کارکن ہیں اور بے گناہ کارکن گرفتار ہیں یا ان کے لیے جو آزادی رائے کا مسئلہ ہے یا جو ان کے لیے
یہ رائٹ ٹو اسمبل کا مسئلہ ہے جو آئین نے دیا ہے، تو یہ فوراً یہ جو ولاگرز بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان لوگوں کے خلاف مہم شروع کر دیتے ہیں تاکہ تحریک انصاف کو اس کا نقصان ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف یا تو یہی پالیسی اختیار کیے ہوئے ابھی تک، یا پھر یہ کہ یہ لوگ جان بوجھ کے وہاں بیٹھ کے اپنی جماعت کے خلاف جو ہے نا وہ کارروائی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک اور پھر یہ جو سلمان احمد صاحب، دیکھیے جو سیاسی لوگ ہیں سیاسی لوگوں کی طرف سے جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگوں کو آپ بہت ساری باتیں کہہ سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں، لیکن طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ تو اب باقاعدہ کور کمیٹی کو یہ کہنا پڑا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے نہ کارکن ایسی مہم کا حصہ بن سکتے ہیں۔ سیاسی تشہیری مہم کا تحریک انصاف سے کوئی سیاسی اور تشہیری جو اکاؤنٹس وغیرہ ان کے سوشل میڈیا کے لگے ہوئے ہیں اس وقت بھی، ان کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے، اور جو ہم فیصلہ جاری کر رہے ہیں اس کو عمران خان کی تائید حاصل ہے۔ تو وہ جو اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو اور بیانیہ تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا، وہ تو اب شیر افضل صاحب جو لفظ بولتے تھے میں تو وہ بول بھی نہیں سکتی، انتہائی نامناسب ورڈ ہے، لیکن وہ تو ختم ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ تو گیا۔ تو اب ہم جو ہے وہ بیوے بچے ہیں اور ہم اب کسی کے بارے میں کوئی زبان استعمال نہیں کریں گے۔ ویسے یہ اچھی پالیسی ہے، بری بات نہیں ہے، دیر آئے درست آئے، لیکن یہ بہت دیر، جیسے ابھی یہ فیصلہ، یہ پٹیشن کا فیصلہ تھا، ٹھیک ہے عمیر نیازی صاحب نے یہ نہیں کیا، ان کی مرضی نہیں ہوگی، تحریک انصاف کی مرضی نہیں تھی کہ وہ اس کو لیکن اس کی ٹائمنگ آپ چیک کریں کہ یقینی بات ہے کہ اگر کوئی فیصلہ ان کی فیور، یہ تو سوچا گیا ہوگا نا کہ اگر یہ اس کے فیور میں ہمارے آ گیا تو یہ تو جو فیصلہ ہے یہ اس میں جتنی بھی الیکشن کا پروسیس جو کہ شروع کیا گیا وہ افیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے یعنی بغیر سوچے سمجھے آپ یہ بات کر سکتے ہیں اس طرح کے، یعنی دورس نتائج یا دور اندیشی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور یہ جو وزڈم ہے یعنی سیاسی جماعتوں کے اندر کمیٹی بیٹھ کے یا جو بھی ان کے بڑے سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں اور پھر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، اس میں وزڈم ہوتی ہے، بہت سارے لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، کلیکٹیو وزڈم ہوتی ہے جو کہ نظر آتی ہے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوا، اور عمران خان صاحب کی آشرواد کے ساتھ انہوں نے یہ کارروائی جو ہے اس کا آغاز کر دیا۔ کسی نے نہیں سوچا کہ اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر الزام تو پی ٹی آئی پہ ہی آئے گا کہ انہوں نے کوشش کی کہ اس کو آپ کریں، اور ہوا کیا، آخری دن تک جو بھی وہ بات کر رہے تھے وہ الٹا ہو گیا، کایا پلٹ ہو گئی، اور ساری جماعتیں سپریم کورٹ پہنچ گئیں کہ یہ تحریک انصاف جو ہے انہوں نے یہ کام ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہوتی ہے پولیٹیکل اسٹریٹجی، یہ ہوتی ہے سیاسی جو ہے وہ پہلے وہ سب چاہ رہے تھے کہ انتخابات ملتوی ہوں، لیکن جیسے ہی تحریک انصاف کی پٹیشن کے اوپر فیصلہ آیا تحریک انصاف کے فیصلے کے حق میں، اور اس سے الیکشن کی التوا کا خطرہ ہوا، تو تحریک انصاف چپ ہو کے بیٹھ گئی اور ساری جماعتیں پہنچ گئیں جو کہ پہلے کہہ رہی تھی کہ جی ہو جائے تو اچھا ہے ڈیلے، وہ ساری سپریم کورٹ پہنچ گئی۔ اس کو کہتے ہیں دھوبی، وہ کیا پٹکا مارا ہے تمام سیاسی جماعتوں نے تحریک انصاف کو، جن میں انفارچونیٹلی سیاسی جو ہے وہ فیصلے اور سیاسی وزڈم کے ساتھ فیصلے کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو یہ ہے اب تک کی صورتحال۔ آپ کو الیکشن کا چاند مبارک ہو، اور الیکشن میں پاکستان اب داخل ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان میں اب الیکشن ہوں گے۔